إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فاجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کچھ والدین یا ایک بڑی تعداد میں والدین اپنی اولاد کے ساتھ شریعت سے ہٹ کر عدل و انصاف سے دور کا معاملہ کرتے. ہمارا دین عدل و انصاف کا دین ہے اور عدل و انصاف ہی سے شفقت رحمت محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں. جہاں عدل و انصاف نہ ہوگا شفقت محبت احترام اس کے ہونے کی توقع نہ ہونے کے برابر. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بارے میں ایک نئی بات سورہ الانعام 8واں پارہ آیت شریفہ نمبر 139 139. یہ آیت کریمہ ابتدا میں تلاوت کی گئی. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. پھر اللہ مالک کی توفیق سے اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کروں گا. اور انہوں نے کہا ہمارے چوپاؤں کے پیٹوں میں جو ہے وہ ہمارے نر لوگوں کے لیے مردوں کے لیے خاص ہے. ہماری خواتین پر ہماری بیویوں پر اور ایک تفسیر کے مطابق
ہماری بیٹیوں پر حرام ہے. دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے. اور انہوں نے کہا ہمارے چوپاؤں کے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری خواتین یا ہماری بیٹیوں پر وہ حرام ہے. اور اگر چوپاؤں کے پیٹ میں مردار ہے تو پھر وہ یعنی مرد اور عورتیں اس میں شرکا ہیں، پھر سب کو دیا جائے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالی ان کے کہنے کی ضرور ان کو سزا دے. اللہ تعالی ان کے کہنے کا انہیں ضرور بدلہ دے گا. یقیناً وہ زمین والے نہیں، یقیناً وہ کمال حکمت والے اور کمال جاننے والے. اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ امام طبری نے اپنی عظیم تفسیر اپنی عظیم تفسیر میں ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. انہوں نے بیان کیا زمانہ جاہلیت میں مشرک لوگ کچھ جانوروں کو چھوڑ دے. کیوں چھوڑتے؟ بتوں کے نام پر. ان پہ سواری نہیں کرنی، ان کا گوشت نہیں کھانا. اب ان جانوروں کا جو دودھ ہوتا وہ دوتے. ان جانوروں کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ان کا کیا کرنا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا جو دودھ وہ جانور دیتے وہ دودھ مردوں کے لیے خاص ہوتا. یہ جانور بتوں کے نام، ان کا دودھ کن کے لیے؟ بولو ابھی ہماری بات تو آئی نہیں، کہیں چپ کر دیا. یہ دودھ کون پیے گا؟ میرا نوجوان بیٹا پیے گا. بیٹیاں نہ ان کو دودھ کی کیا ضرورت؟ یہ کوئی نئی بات نہیں، جاہلوں کی مشرکوں کی پرانی بات ہے. دودھ کون پیے گا؟ بولو مرد پیے. خواتین، بیبیاں، بیٹیاں انہوں نے اس دودھ کو نہیں پینا. اس کے ہاں ان جانوروں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اگر وہ مذکر ہے، نر ہے، ذبح کیا جائے گا اور اس کا گوشت لڑکیوں کو نہیں دینا. لڑکیوں کو نہیں دینا. کون کھائے گا؟ رانا صاحب لڑکے. خاوند کھائیں گے. بیٹیاں بیگمات نہیں ہیں. یہ مردوں کا حق ہے. اور اگر پیدا ہونے والا مولود مادہ ہے اس کو جانوروں کے اسی طرح چلتا ہے. اور اگر پیدا ہونے والا مردار ہے، دیکھو عورتوں کو کیا قسم شریک کر رہے، زندہ میں نہیں. اگر وہ مردار ہے کل کا سالن کون کھائے گا؟ بیٹوں نے تو نہیں کھانا. بیٹیاں ہیں کل کا کھانے والی. حیا نہیں آتی. بیٹیاں اللہ نے اس لیے دی ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کا دستور.
مسلمان بنے اور یہ کرتوت کرے، کرسی رکھو جائے، مسلمان بنے، یہ کرتوت کرے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ اب سماعت فرمائیے ان کی اس کرتوت پر رب العالمین کا ارشاد کیا ہے؟ اللہ کے لیے میں آپ لے کے جائیں، یہ بات میرے اور آپ سب کے لیے۔ سیجزیہم وصفہم، ان کا یہ جو بیان ہے بچ جائیں گے۔ سین علامہ راضی نے بیان کیا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی کرنے والے کام کے بارے میں سین کہیں تو اس کا معنی تھا ضرور، سرسری، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اس کہنے کا، یعنی ان کی اس کرتوت کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلا دے۔ یہ مختصر سا جملہ اللہ کے لیے میں آپ اپنی عقلوں کو کھولنے کانوں کے ساتھ، یہ مختصر سا جملہ اللہ کے غیظ و غضب کو بیان کر رہا ہے کہ سیجزیہم وصفہم، اللہ ان کے اس بیان کی انہیں ضرور سزا دے گے۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ، تو نہیں، تیرا باپ نہیں۔ یہ ہمارے خاندان میں روایت یہ ہے، لعنت ہے ان روایتوں پر جو قرآن کے خلاف۔ روایت بڑی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، بات کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ ہماری روایت یہ ہے، خوف ہے تجھ پر اور تیری روایت پر۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ، تو نہیں، نہ تیرا خاندان، نہ تیرے آباء و اجداد۔ کون ہو تم؟ کل کہہ رہے تھے میری بیوی اسلام آباد میں اس کے ساتھ کیوں، آج کہتے ہو طلاق طلاق طلاق۔ یہ ہے تیری عقل؟ یہ کہانی ہے یا نہیں؟ تو کیا ہے؟ انہ حکیم، یقیناً وہ کمال حکمت والے ہیں۔ جب انہوں نے بیٹیوں کو بیٹوں کے، خواتین کو مردوں کے برابر کیا، کھانے میں پینے میں، کمال حکمت والے کی بات ٹھیک ہے یا تیرا بکواس تھی؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ یقیناً وہ حکیم، کمال حکمت والے ہیں۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ کے لیے سن کے، اور میں سنا کے نہ جائیں صرف، بلکہ دلوں میں اتار کے جائیں۔ علیم، وہ خوب جاننے والے ہیں۔ تجھے پتا ہے جس کو تو گوشت کھلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ اس نے تجھے کس ذلت میں پھینکنا ہے؟ تجھے پتا ہے اس نے تیرے چہرے پر کیا کالک مل دینی ہے؟ اور تجھے پتا ہے جس بیٹی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اس کو مشروبات جو اچھے ہیں ان سے محروم کر رہا ہے، جو اچھے کھانے ہیں ان کے قریب نہیں جانے دے رہا۔ تجھے پتا ہے کل جب تو قبر میں اتارا جائے گا، تیری ایک بیٹی کی دعا قبر کے عذاب کو جنت کی باغیچی میں اللہ کو فضل و کرم سے تبدیل کرتے۔ پتہ ہے کسی کو؟ علیم، خوب جاننے والے وہ ہے، تو نہیں۔
آئیے اولاد کے بارے میں ماں باپ کی ناانصافی اللہ بہتر جانے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اپنے محدود وقت میں کچھ ناانصافیاں سنتے ہیں، کسی لذت کے لیے ناحاشا کر رہا، اس لیے شاید اللہ مجھے اور آپ کو ان ناانصافیوں سے دور کر دے۔ اور اگر میں کوئی بات غلط کہوں، میری اعتماد ہے بعد میں مجھے سمجھا جائے۔ ناانصافیوں کی ایک صورت جو گھروں میں موجود ہے میرے گمان کے مطابق، اور میری اللہ سے التجا ہے کہ اللہ میرے گمان کو غلط کرے۔ خوشی کس میں؟ وہ یہ ہے کہ مائیں ان کا اولاد کو دینے کے بارے میں معاملہ ظالمانہ ہے۔ مائیں کیا کر رہی ہیں؟ ساری نہیں، معاذ اللہ، لیکن کچھ یا ایک بڑی تعداد کس کو دے رہی ہے؟ کس کو دیتی ہیں؟ بیٹوں کو دیتی ہیں، بیٹوں کی بیویوں کو دیتی ہیں؟ نہ، بیٹے کی بیوی وہ تو کہتی ہے چڑیل آ گئی۔ شادی سے پہلے وہ بہو کی کتنی تعریف قصیدے پڑھ رہی، لمبا بازو کر کے ایسا رشتہ لایا سارے اسلام آباد میں۔ جب وہ داخل ہو گئی اب کہانی بدل گئی۔ کیا سمجھتی ہے؟ اس چڑیل نے میرے بیٹے کو چھین لیا۔ خدمت وہ کرے، بیماری میں عیادت وہ کرے، اور جب بھی قصیدہ پڑھے سمندر پار بیٹھی بیٹی کے پر۔ بیٹیوں کے لیے دعائیں کرنا، ان کی تعریف کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن بہو کا اس میں کیا قصور ہے؟ بہت سی مائیں، اللہ کرے میری بات غلط ہو، اگر ان کے بس میں ہو مکان کو کہیں لگائیں اور بیٹی کے گھر دٹے، پسند ہی نہیں کہ بیٹے کو کوئی چیز دیں، جب بھی سوچتی ہیں بیٹے کو نہیں سوچتی، بہو کو سوچتی۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اچھی طرح سن لو۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے۔ اللہ سے ڈرو اور اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ اگر یہ حکم مردوں کے لیے ہے، باپوں کے لیے ہے، تو ماؤں کے لیے نہیں۔ خواتین ناراض ہوتی ہیں کوئی بات نہیں، ان کا فائدہ ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ مائیں بھی پابند ہیں تحفے دینے میں، بیٹیوں کو دیں، ضرور دیں۔ کتنی خوشی کا مقام ہے کہ ماں باپ بیٹیوں کو دیں۔ یہ تو اللہ جانتا ہے، یا ماں باپ جو دل والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیٹی کو دیکھیں کیا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، ایک عجیب لطف آتا ہے۔ لیکن ماں بیٹی کو دیتے ہوئے بیٹوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے، یہ نہ سوچے برابری کا معاملہ کیا تو سب کچھ اس چڑیل کو جائے۔ اس چڑیل کا رب بھی وہی ہے جو تیرا رب ہے، اور اگر وہ چڑیل ہے تو تیری بیٹی جو کسی کے گھر میں بہو ہے وہ کیا ہے؟ تو پسند کرتی ہے کہ تیری بیٹی کو کوئی چڑیل کہے؟ یہ اللہ کی طرف سے تیرے پاس امانت ہے، اور تو اس کے بارے میں پوچھی جائے۔
ظلم کی ایک اور صورت جو گھروں میں میرے خیال میں جاری ہے اور اللہ کرے نہ ہو وہ یہ ہے کچھ نوجوان بیچارے سمندر پار جاتے مشکل سے یا آسانی سے اور عام طور پر جو پیسے باہر بچتے ہیں مشکل سے ہی بچتے بچا بچا کے بیچتے ہیں کس کو لالا جی کو بابا جی کو اچھی بات اب بابا جی کیا کرتے ہیں اس بھیجی ہوئی رقم سے جائیداد بناتے کس کے نام لگواتے غالباً اپنے نام اب جب تقسیم کا وقت ہوتا ہے 4 بیٹے ہیں 5 ہیں 3 ہیں ایک تو سال ہر سال سمندر پار رہا مشقتیں بھی ذلت اور رسوائی باہر جا کے سب کو عزت نہیں ملتی بڑے بڑے عزت والے رول جاتے کمائی کے لیے آیا ایک ہی جملہ ہے پیسوں کے لیے آیا اور بعض بدبخت سمجھتے ہیں کہ عزت بیچ کے آیا سارے نہیں بیچتے باہر کیا اب وہ جو سال ہر سال سے مشقت برداشت کر رہا اور ایک آوارہ لڑکا اوباش لڑکا وہ دونوں برابر ہوں مناسب ہے بلکہ جو دیکھنے میں آتا ہے ماں اور باپ اس کا ووٹ عام طور پر کس کے ساتھ ہوتا ہے اس محنت اور مزدوری کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے یا اس اوباش نالائق اور نکمے کے ساتھ ہوتا ہے آپ خود اس کا فیصلہ اسلام میں اس کی کوئی بیٹا پابند ہے کہ باپ اگر ضرورت مند ہے تو اس کے اخراجات پورے کرے لیکن اس کا پابند تو نہیں کہ اپنی کمائی ہوئی بیٹی اپنی کمائی ہوئی دولت باپ کی ساری اولاد میں برابر تقسیم کرے ہمارے دین نے یہ تو نہیں کہا اور اسی وجہ سے یہ جو اوباش اور آوارہ اس کے بھائی ہیں جب اس کو اس طرح بغیر محنت اور مشقت کی دولت میں حصہ ملتا ہے تو ان کی اصلاح ہوتی ہے یا بربادی ہوتی ہے وہ سدھر جاتے ہیں وسیم صاحب سدھر جاتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے سدھرنے کی یہ اولاد کے لیے خیر کی صورت نہیں شرط اولاد کے ساتھ بے انصافی کی ایک اور صورت اور اس میں بعض اولاد بھی ظلم کرتے ہیں کیسے باپ کاروباری ہے ذمہ دار بچہ جوان ہوا بڑا کاروبار میں آ گیا اب کاروبار میں آیا بغیر حساب کھا لو پہن لو اور کاروبار کرتے اس کا کھانا لباس رہائش اگر 4 بیٹے ہیں الف بے جیم دال اس سب کے لیے اب بیٹا ذمہ داری میں کاروبار میں باپ کے ساتھ آیا وہ اور دوسرا جو تنکا بھی نہیں اٹھاتا برابر ہوئے تو کیسے ہوئی یہ بات نا انصافی ہے اب 10 سال گزرے جو چھوٹے تھے وہ بھی بڑے ہوئے خاندان میں تقسیم کا وقت آیا تو چھوٹا اور بڑا برابر کا حصہ پائیں اس نے جو 10 سال محنت کی وہ کدھر گئے جہاں تک
تھوڑی بہت بات میں دین کی سمجھا ہوں کہ ناجائز ہے، ظلم۔ اسی بات کا دوسرا پہلو، اور میری معلومات کے مطابق بستر صاحب وہ بھی ہے کہ نہیں مجھے بتانا بات۔ دوسرا پہلو، اگر وہ لڑکا کھوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، بابا جی وہ تو برکت کے لیے آتے تھے، کام تو سارا میں نے کیا۔ بابا جی کی زمین تھوڑی سی تھی، ساری ترقی تو میرے ہاتھ ہوگی۔ بابا جی کو تھوڑی بالکل معمولی تھا، بلکہ قرض میں ڈوبے تھے، میں آیا تو دولت کی ریل پہ۔ اب وہ کیا کرتا ہے، سارا مال ہڑپ کر لیتا ہے۔ یہ باتیں ہیں معاشرے کے نہیں؟ اسلام میں اس کی اجازت دیتا ہے کہ بیٹا سرکش برا باپ کا مال جس میں وہ اور باقی برابر کے شریک ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ قبضہ کرے، اور اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ بڈھا بابا، بزرگ بابا اپنے بڑھاپے یا بزرگی کے نام پر محنت مزدوری کرنے والے بیٹے کا حق حسب کرے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ کیا کیا جائے؟ پہلے دن سے جب بیٹا کاروبار میں ذمہ داری میں آئے، اس کی تنخواہ یا جو اس کا حق ہے مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق دیا جائے۔ جس نے سال کام کیا ہے وہ 10 سال بعد نہ دیا جائے، 7 سال اس کو دیا جائے، یا 7 کھاتے میں اکاؤنٹ میں درج کیا جائے۔ اور اللہ کی فضل و کرم سے جن تھوڑے خاندانوں میں یہ بات ہے، وہاں نہ باپ ظلم کرتے ہیں نہ بیٹے کرتے ہیں، اور کتنی ناانصافیاں ہیں۔ اس پر بات روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے خاندانوں کو، مجھے اور آپ کو، بوڑھے جوانوں کو، مرد و عورتوں کو اولاد کے بارے میں صراط مستقیم پہ چلائے، اور اس بارے میں ہماری جو گمراہیاں ہیں اللہ وہ معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ ملک میں خواہ افراتفری اور فساد کی صورت پیدا کی جا رہی ہے۔ حضرات صحابہ، جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی خدائی میں حضرات انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور بڑی شخصیت، ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہے گئے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں گستاخی کی گئی۔ اللہ کے لیے ہماری مصیبتیں کچھ پہلے کم ہیں، ہمارا ملک تو پہلے چھلنی ہو چکا۔ ہمارے ملک کی کون سی کل اطمینان بخش اور سیدھی ہے؟ کسی پہلو سے دیکھیں، مزید تباہی اور بربادی کا ہمارا ملک متحمل نہیں۔ اللہ کے لیے اس ملک پر رحم کیجیے، یہ بدگوئی کرنے والے رک جائیں۔ اس میں نہ ان کی خیر ہے، نہ ملک کی خیر ہے، نہ دین کی خیر۔ اور اس کے ساتھ عجب معاملہ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر حافظ عبدالحمید عامر، جن کی عمر 70 سال سے کم و بیش زیادہ، پوری زندگی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات
اللہ کے فضل و کرم سے جو جانتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، پوری زندگی ان کے بارے میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات، دنگا فساد والی بات، ملک دشمنی والی بات آج تک سنی تک نہیں۔ ان کو 4 دن پہلے گرفتار کر لیا ہے، شاید توازن قائم کرنے کے لیے اس طرح سے ملک کا امن خراب ہوگا، ملک کو نقصان پہنچے گا، ملک کی شہرت کو نقصان پہنچے گا اور دین کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ کرے علماء بھی سمجھیں، عوام بھی سمجھیں اور اہل اقتدار اس فتنہ کو یہی مٹائیں اور ناجائز پکڑ دکڑ شاید بیلنس کرنے میرا تصویر نہیں سیاست کہ صورتحال خیر کی نشاندہی نہیں کرتی، شر کو کرتی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، شر کو مٹائے، شریروں کو ہدایت دے، مظلوموں کی مدد کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.